السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے 1973 کے آئین کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور ارکان کو مبارکباد دی، اور ساتھ ہی ان کی جانب سے کہا گیا کہ سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے عوام ہے، عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہی دراصل اپنی رائے کا، اور پارلیمان جو آئین پاکستان ہے، جو عوام کی رائے ہے، وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا، اور بھی ظاہر اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں، تو ایک امپورٹنٹ آج یہ تمام تر سیشن رہا۔ دوسری جانب الیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے الیکشن میں جو فنڈز دینے تھے، اب اس کی صورتحال کچھ یوں بنی کہ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے لیے جو قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ الیکشن کمیشن کو فنڈز دیں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں اسٹیٹ بینک از خود یہ فنڈ جاری کر سکتا ہے کہ نہیں، اور حکومت کی جانب سے جی اب اگلا قدم کیا ہوگا اس ساری صورتحال پر، اور عدالتی فیصلوں کے خلاف جو پارلیمانی قراردادیں آ رہی ہیں کیا وہ کسی طرح کی ڈھال بن سکتی ہے اس حکومت کے لیے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی بتا دیں کہ بل پر دستخط کریں نہ کریں، سپریم کورٹ نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے سپریم کورٹ کا، اس پہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ سامنے آیا، اس میں بل پر دستخط کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں عمل درآمد نہیں ہوگا۔ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے، بل قانون کا حصہ بنتے ہی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جائے گی۔ تو 8 رکنی بینچ پر حکومت نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اب آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی، سیاسی معاملات کیسے حل ہوں گے۔ 22 اپریل کو 90 دن مکمل ہو رہے ہیں اس نگراں سیٹ اپ کے جو پنجاب میں ہے، تو کیا ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں، اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے آغاز ہوں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، رہنما JUI ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر افتخار درانی، رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سر آپ سے آغاز کرتی ہوں، ذرا ہمیں بتائیے گا، آج اعادہ کیا گیا اور 50 سالہ تقریبات ہے، 50 سال مکمل ہو گئے 1973 کے آئین کی۔ ان سیشن کیمرہ میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جی منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی عوام کی رائے سمجھی اور مانی جاتی ہے۔ تو ذرا ہمیں بتائیے گا کچھ ڈیٹیلز کیا رہیں اور کیا میسج ملا ہے پارلیمنٹ سے۔ جو آپ کے ہاں جس کو آپ منچ لائن کہتے ہیں، جو بلٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ طاقت کا محور عوام ہے، اور اگر طاقت کے محور عوام کی بات جو ہے وہ ادارے مان لیتے ہیں تو پھر اس پاکستان میں شاید کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اور پھر معاملات آگے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک میسج تھا، ایک علامتی جو ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ اس میں مختلف، اس سے پہلے بھی جب یہ 50 سالہ تقریبات کا آغاز ہوا تھا اس میں مختلف مہمانوں کو بلوایا جا رہا تھا۔ آج بھی مہمان آئے ہوئے تھے، 2 مہمان تھے خاص، اور انہوں نے کچھ بریفنگ دی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کیمرہ ہے، وہ میں خود تو موجود نہیں تھا، میری وائف موجود تھی، انہوں نے سنی بھی ہے، مگر وہ ہم پابند ہیں کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یا میری وائف بھی مجھے بھی نہیں بتا سکتی۔ میرے تک وہی باتیں پہنچی ہیں جو آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پہنچی ہیں، مگر یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ طاقت کا محور عوام ہے، اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے انہوں نے پارلیمان کے ساتھ۔ پارلیمان میں آ کے ان کو آپ کے میڈیا کے مطابق جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال بتائی ہے۔ نیا آپریشن خواجہ آصف صاحب کے بقول کہ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں ہو رہا، وہی ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، اور اس میں جو بھی اطلاعات آئیں گی کوئی اس طرح سے انٹیلیجنس کی، اس کے مطابق جو ہے نا وہ آپریشن جو ہے وہ گائے اسی پرانے آپریشن کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو میں اس کو ایک خوش آئند بات سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں آ کے ایک چیز کمٹمنٹ کرنا۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، ذرا یہ بتا دیں، آپ نے کہا اور جیسے کہ جو میسج بھی آج کرنے میں ہوا کہ طاقت کا محور عوام ہے، تو عوام کی رائے جاننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ عوام کی رائے جاننے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک سال میں 3 دفعہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ ہاں، اس کا طریقہ کار جو ہے نا یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ 2 دفعہ جو ہے نا وہ ایلین ان دی ہاؤسز جو ہے نا وہ آ کے جو ہے وہ ڈکٹیشن دے اور اس کا اسمبلیاں توڑ دے۔ یقیناً اس کا طریقہ کار الیکشن ہی ہے، مگر اس الیکشن کو اس کو ابیوز نہیں کیا جاتا۔ جس چیز کو آپ ابیوز کریں گے وہ کفران نعمت میں آئے گا، پھر اس کے لیے آپ ترلے منتے لیں گے، جیسے قومی اسمبلی سے 1 دفعہ استعفیٰ دیا اور اس کے بعد وہ استعفے واپس لے رہے ہیں۔
تو اس طرح سے کفران نعمت نہیں ہوتا. اللہ پاک نے عزت دی ہے, عوام نے عزت دی تھی, اس عزت کو استعمال کرنا یہ حق تھا, اس کے مطابق خدمت کرنا وہ حق تھا. دستور کے اندر, دائرے کے اندر ایک نو کانفیڈنس آیا تھا, اس نو کانفیڈنس کو جو ہے ایکسیپٹ کر کے آپ اس کو فیس کرتے آگے. یہ اس کا جو ہے عوام. تو سر ٹھیک ہے, یہ آپ کے تحفظات اپنی جگہ, طرز سیاست جو ہے تحریک انصاف کا وہ اپنی جگہ, جس پر آپ نے کھل کر ابھی موقف دیا, لیکن آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. تو ادھر ہم ویٹ کس بات کو دیں, ان کی طرز سیاست کی طرف دیکھ کے ریجیکٹ کر دیں, یا ہم آئین کی طرف دیکھیں جسے ہر حال میں مقدم رکھنا ہے؟ آئین پاکستان کچھ اور بھی کہتا ہے. آئین پاکستان یقیناً یہ بھی کہتا ہے کہ جو 63A پہ ججمنٹ آئی ہے وہ ججمنٹ جو ہے نا وہ آئین کی مطابقت میں نہیں ہے. آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ اس کے نتیجے میں گئی کسی سے. آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا کسی کو فائدہ پہنچا. آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا کسی کو نقصان ہوا. اور آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوا کہ وہ اسمبلی توڑی گئی. اور اگر اسمبلی صرف خیبر پختونخوا کی ہوتی تو شاید آئین پاکستان یہ نہ کہتا کہ وہ اکیلی توڑی جاتی. آئین پاکستان نے ایک چیز پلیٹ میں رکھ کے کسی کو دے دی. ٹھیک, افتخار درانی صاحب ذرا آپ جواب دینا چاہیں گے. اور جیسے کہ ظاہر ہے ہمارا آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ طاقت کا محور عوام ہے, منتخب نمائندے ہوتے ہیں پارلیمان کے جو کہ عوام ہی جنہیں چنتے ہیں, وہی آئین پاکستان ہے. تو سر آج آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے نہیں ہیں, اب آپ واپس بھی آنا چاہتے ہیں تو اس کی جو بھی وجوہات ہیں, تو کیا کہیے گا سر, اس سسٹم سے آؤٹ ہو کے کیا پایا آپ نے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ جو ہے پورے پاکستان نے دیکھا کس طرح یہ حکومت ہم پہ مسلط ہوئی. یہ سندھ ہاؤس میں اگر جو ہو رہا تھا, خرید و فروخت ہو رہی تھی, اگر وہ آئینی ہے تو درانی صاحب مجھے آواز نہیں آ رہی. درانی صاحب ٹھیک ہے, درانی صاحب آپ سے آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, آپ کی آواز جی اب آ رہی. جی کنٹینیو کیجئے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس وقت جو پورے پاکستان نے دیکھا جس طرح یہ حکومت ہم پہ مسلط ہوئی ہے, یعنی کہ جو سندھ ہاؤس میں ہوا, جو پنجاب میں ہوا, اگر یہ پاکستان کے آئین کا حصہ تھا اور یہ جمہوری طریقہ تھا تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو اس ملک میں رحمت کرنی چاہیے کہ یہ ایک مقدس امانت ہے. آج ہمارے چیف اسٹاف نے جب قرارداد مقاصد کے کچھ پہلو انہوں نے جو ڈیفائن کیے اسمبلی میں, وہ بہت خوش آئند بات ہے. لیکن آیا یہ کوئی بتا سکتے اس مقدس امانت جو ان لوگوں کو دی گئی ہے, اس میں 153 مقدمے ہوئے, اس میں ہم جیسے جو ورکر ہیں ان کے اوپر متعدد بغاوت کے کیسز کیے گئے ہیں, لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں. یہ وہ طاقت کا محور تھا جو ہمیں بتایا جا رہا تھا, جہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں کی ایک تصویر نہیں آئی ہے, ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کو مارا گیا ہو, گولی ماری گئی ہو, سوائے اس کے کہ فوٹو آپ دکھایا پنجاب پولیس کا اور 79 شہریوں پہ گولی چلائی گئی ہے. یہ وہ طاقت ہے, یہ وہ عوام ہے جس کے اوپر محور ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ کا, یہ تو کیسز کا معاملہ ہو گیا نا درانی صاحب, یہ تو کیسز کا معاملہ ہو گیا نا. آپ کی جو ایبسنس ہے, پارلیمان میں, آپ کو اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ گئے, آج آپ اسی آئین کے تحت, اسی پارلیمنٹ کے تحت آپ کو وہ طاقت چاہیے جو نہیں مل رہی ہے, وہ انتخابات چاہیے جو اس وقت نہیں مل رہے ہیں. ہم اس گناونے منصوبے کا جو رجیم چینج ایکسرسائز ہے جو کہ 2 NSCs نے انڈورس کی ہوئی ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے. یہ غیر آئینی طریقے سے مسلط ہوئے ہیں اور آج ہم اس پہ مطمئن ہیں. آ کیوں رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ جو ہے یہ لوگ, جس طرح راجہ ریاض ہے پوزیشن لیڈر لگا ہوا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے کہ جہاں پہ جدھر آپ کی آئینی پوزیشنیں فلم کر رہا ہے. ادروائز یہ جو لوگ ہیں یہ اس وقت مسلط کیے گئے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے, بیکاز اگر ہم پروٹیسٹ نہ کرتے یہ ہمیشہ رجیم چینج ہوتا. کل ہمارے پاس ویٹرن ملنے کے لیے آئے تھے صدف, انہوں نے آ کے جو گفتگو کی ہے ہم حیران رہ گئے. اتنا بڑا انفلوئنس, امریکن انفلوئنس کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوا, اس کا نام عمران خان ہے. ٹھیک ہے جی, رجیم چینج ایکسرسائز ہوئی ہے پوری کی پوری ہے, ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ آئین کا حصہ ہے. دیکھیں سب سے بڑا ایشو, میری بات سنیں, سب سے بڑا ایشو کیا ہے, آپ تو ہماری جو امریکن لابیز ہیں ان کی خدمات آپ حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کے تعلقات بحال ہو جائیں, کچھ بہتری ہو جائے, وہ جو بیانات ہیں جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر یہ کیوں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟
پہلے تو ان سے جواب دہی ہونی چاہیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگلی ایڈمنسٹریشن، ہماری بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت اچھے تھے، اگلی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جس طرح یہاں پہ ڈرون اٹیک ہوتے تھے، کسی پارٹی نے اسٹینڈ نہیں کیا سوائے ہماری پارٹی کے، اس لیے کہ ہم کھڑے ہوئے حق پہ، اس طرح بھی حق پہ کھڑے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں مسئلہ کیا ہے، ہمارے ملک میں فکری بددیانتی ہے، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ایٹ دی پیک ہے. ہر ایک بندہ اپنا آرگومنٹ جیتنے کے لیے آ کے یہاں پہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی بندہ یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ عوام پس رہی ہے. آئین پاکستان نے وزیر اعلیٰ کو حق دیا ہوا ہے، کوئی اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے، ریزن ناٹ ڈیفائنڈ. جب اس کا دل کرے گا وہ اس کو ڈیزالو کر دے گا. یہ کیا منطق ہو گئی کہ جی اس کے ساتھ یہ کر دیا انہوں نے؟ جب اس کا دل کرے گا. 90 کی دہائی میں 4 دفعہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، 18 مہینے، 20 مہینے، 24 مہینے میں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا؟ اس وقت کوئی سوال پوچھا گیا کسی نے؟ آج کیونکہ یہ انتخابات سے فرار چاہ رہے ہیں تو ان کو سارے آرگومنٹ آ گئے. تو یہ وجہ ہے ساری کی ساری. یہ پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب بتائیے کوئی قدغن ہے جس کا ریفرنس شروع میں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی دیا کہ جس طریقے سے بار بار اسمبلیاں توڑنے کی بات ہوئی اور یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے یہ بحث ہمارے یہاں ہے کہ کیا پنجاب کا الیکشن پہلے ہوا کرے گا نیشنل اسمبلی کا باہر، تو کوئی قدغن ہے آئی نہیں. دوسرے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں یہ ساری صورتحال جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے آ رہے ہیں جس پہ پارلیمان کی قراردادیں آ رہی ہیں، یہ معاملہ کہاں پر جا کے رکے گا؟ دیکھیے صدف، 2 باتیں پہلے میں کرنا چاہوں گا. ایک تو آج جو قومی سلامتی میں ان کیمرہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی 2 فکرے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک ان کا فکرہ ہے کہ میں فوج کے مختلف شعبوں میں گیا، وہاں کہا گیا فوج سپریم ہے، میں نے کہا کہ نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے. دوسرا فکرہ ان کا ہے کہ نیا پاکستان کی نیا پاکستان پرانا پاکستان، یہ بحث چھوڑ کر اس بحث پر آئیں ہمارا پاکستان. مطلب نیا پاکستان، نو پرانا پاکستان، ہمارے پاکستان کی سوچیں خدا کے لیے، یہ ساروں کا پاکستان ہے. یہ 2 فکرے. لیکن اس سے پہلے چونکہ آئین پاکستان کی بات ہو رہی تھی تو آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی ہے، آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی منائیں. فائز عیسیٰ صاحب تھے قومی اسمبلی میں، حکومتی بینچوں پر بیٹھے زرداری صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے، آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی منائیں، آئین خوشی کی بات ہے. آئین پاکستان کی یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھیں، شاندار یادگار بھی تعمیر کرائیں. آئین پاکستان 50 سال کا ہو گیا ہے. خیر سے جو جس طرح آپ جشن منانا چاہتے ہیں منائیں، مگر ان خوشی کے لمحوں میں یہ بھی تو سوچئے بھائی جان، سارے بھائی جان، سب بھائی جان جو آئین پرست ہیں یا جو آئین پرست کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ آئین پاکستان کو توڑنے اور آئین پاکستان کو توڑنے والوں کا ساتھ دینے والوں کو آئین پاکستان کا جشن منانے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے. دوسرا سوال، آئین پاکستان توڑنے والوں سے سمجھوتے کرنے، ڈیلیں ڈھیلیں کرنے اور اپنی ذاتی مفادات پورا کرنے، اپنے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کے لیے آئین پاکستان کو استعمال کرنے والوں کو جشن آئین منانے کا حق ہے کہ نہیں ہے. آئین پاکستان میں من مرضی کی ترمیمیں کرنے والوں کو جشن آئین منانے کا حق ہے کہ نہیں ہے. آئین پاکستان میں کچھ عوام کے بھی حقوق تھے صدف. قانون کی نظر میں سب برابر. آج قانون کی نظر میں بلاول بھٹو اور مریم نواز سیکھ بھی تو لیتے، آج قانون کی نظر لیتے نا غلطیوں سے. آج قانون کی نظر میں بلاول بھٹو اور مریم نواز برابر ہیں. اچھا، جان مال کا تحفظ، آج 5 سے 10% جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے، جس طرح ان کو جان مال کا تحفظ ہے، 90% لوگوں کو ہے. تعلیم کا حق ہمیں ملا، 18ویں ترمیم کے بعد تو مفت ملنی تھی، ملی. صحت ہم کی سہولتیں ہمیں ملتی ہیں. رائے کی آزادی ہمیں ملتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرائیورٹی ہے؟ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. پلیز سنیے صدر، پلیز سنیے بات کمپلیٹ ہونے دیجیے پلیز. یہ بڑا ڈیفیکلٹ موضوع ہے. رائے کی آزادی، یہ میں ایئر وائی میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ عرش شریف شہید کا سیٹ لگا ہوا ہے. یہ رائے کی آزادی ہے؟ ادھر سے پاکستان سے دبئی سے کینیا اور وہاں جا کے شہید ہو جانا، یہ رائے کی آزادی ہے؟ کل مریم اورنگزیب صاحب اور عرفان صدیقی صاحب میرے محترم بڑے بزرگ ہیں، کہہ رہے تھے بتاؤ کہ رائے کی آزادی کا 1 سال یہ کیسا رہا؟ کوئی پسلیاں نہیں ٹوٹی،
کوئی چینل بند نہیں ہوئے سر، بول بند نہیں ہوا تھا، ایئر وائی بند نہیں ہوا تھا، ایئر وائی بھی بند ہوا، عمران ریاض، جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم اور معید پیرزادہ، صابر شاکر اور پھر ارشد شریف شہید. اچھا منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق یہ آئین ہمیں دیتا ہے آج منصفانہ ہمارا تو دادے کا مقدمہ پوتا بھگت رہا ہے. کیا یہ سب کچھ جو آئین میں لکھا ہے ہمیں میسر ہے؟ کیا یہ سب کچھ اگر میسر ہے تو ہم بھی سر آپ کے ساتھ جشن میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اور اس پر بھی روشنی ڈالی. اور آخری بات ہے کہ 50 سال بعد صدف اس آئین پاکستان کے، شاندار آئین پاکستان کے ہوتے ہوئے جس کی یادگار تعمیر کر رہے ہیں، جس کا جشن منا رہے ہیں، اس کا طاقت کا محور عوام نہیں ہے، طاقت کا محور چند خاندان ہیں، چند سو یا چند ہزار افراد ہیں، اور یہی باعث شرم بات ہے. اور اگلے سیگمنٹ آپ آئیں گی تو میں وہ چیف صاحب کے 2 جو جملے ہیں ان پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک ہے، بٹی نے جی اپنا پوائنٹ یہاں پر فائنلی میک کر دیا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو افتخار درانی صاحب سے بھی سوال کریں گے اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مقننہ اور عدلیہ کے درمیان جو کشیدگی ہے یہ کہاں جائے گی، کیا راستہ اختیار کر رہی ہے. اور افتخار درانی صاحب کی بات جب وہ کر رہے تھے تو مسکرا بھی رہے تھے، اس پہ سوال پوچھیں گے کس بات پہ مسکرا رہے تھے. بریک کے بعد ویلکم بیک ونس اگین، اور ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. سر ذرا بتائیے گا یہ جو مقننہ اور جو ہماری اتحادی حکومت ہے، یعنی آپ لوگوں کی جو حکومت ہے، اس کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ حکومت پیسے نہیں دے رہی الیکشن کے لیے تو اسٹیٹ بینک دے دے، سر آپ کے خیال میں اب اسٹیٹ بینک پہ یہ بائنڈنگ ہو گیا ہے عمل درآمد سپریم کورٹ کا؟ آپ قانونی رائے بھی دے دیجیے گا. اس سے پہلے اگر اجازت دیں گی تو 1-2 باتوں کا جواب دے دوں. درانی صاحب نے کہا کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی چلیں شاید پتہ نہیں ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر وہ تو یقیناً کرتے ہیں جو کسی کو چور ڈاکو کہتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا صدر بنا لیتے ہیں، کسی کو بد تہذیب کہتے ہیں اور اس کے بعد ان میں تہذیب نظر آنے لگ جاتی ہے، کسی کو چپراسی بھی نہ رکھنے کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا منسٹر بنا لیتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے یا یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. اور بہت ساری اس طرح سے مثالیں میں دے سکتا ہوں. میرے محترم ارشاد بھٹی صاحب نے فرمایا کہ جی بھٹی صاحب نے بھی مثالیں دی، بہت ساری وہ بھی مثال دے رہا ہوں. یہ بہت برے ہیں جو ابھی تک جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن میں جو حق ہے وہ انہوں نے 1 سال والوں نے نہیں دیے. ان کو آپ اگر 25 نمبر برائی میں دیں گے، نیگیٹو میں 25 دیں گے، تو اس سے پہلے جو 4 سال گزار کے گئے ہیں انہوں نے تو یہ سارے حقوق دے دیے تھے، اس لیے ان کو 100+ نمبر دے دیجیے گا. تو باقی آگئی بات قانون. آپ کے دور میں تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا. یہاں پہ سوال یہ نا، وہ تو برے تھے، آپ لوگوں کو زیادہ اچھا دکھنا تھا. ایک منٹ محترمہ، ایک منٹ میں ایک اور اپنا بھی بتا دوں. ان کے دور میں میرے ساتھ جو ذاتی طور پہ ہوا، ذاتی طور پہ جب ہماری جو ملین مارچز چل رہے تھے، CBA کا نوٹس میرے آفس پہ ایک، اس کے بعد دوسرا میرے آفس میں ڈاکو بھیجے گئے اور لے کے کچھ نہیں گئے. 1 گھنٹے تک جو ہے نا وہ ادھر اسلام آباد آفس میں G93 میں ابن سیمنا مین روڈ پہ 1 گھنٹے تک ہمیں میرے بیٹے کو، بھائی کو، سب کو گن پوائنٹ پہ رکھا. ٹھیک ہے جی، FIR باقاعدہ اس کی لاج ہوئی ہے. تیسرا واقعہ اپنے ساتھ بتاتا ہوں. پارلیمنٹ لاجز میں بغیر اسپیکر کے، بغیر چیئرمین سینٹ کی اجازت کے گھسے ہیں پارلیمنٹ لاج کے اندر کسی MNA کے، اور وہاں سے آ کے ہمیں مارا ہے، پیٹا ہے، زخمی کیا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ میرا خیال ہے اسی دور کے واقعات ہیں. ہم نے خود اپنے پہ کروائے ہیں، انہوں نے نہیں کروائے. یہ بہت اچھے لوگ تھے اللہ کے فضل سے. اچھا چلے چھوڑے، وہ ذاتی معاملے ہیں. اب آ جائیے اس کے اوپر کہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا وہ ایک حکم آ گیا. سپریم کورٹ کا حکم جو ہے، کیا اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا؟ حق ہے نا میرا، آپ نے حکم دے دیا، یہ میرا حق ہے کہ میں اس سے ایگری کروں یا ایگری نہ کروں. میرے پاس اپنی ریزنز ہیں. اتنا تھوڑا بہت عمل درآمد کا بھی کوئی نہ کوئی وہ اس کا بائنڈنگ افیکٹ کس پہ ہے؟ آرٹیکل 190 ذرا دیکھیے گا. اس کا بائنڈنگ افیکٹ جو ہے پارلیمان پہ نہیں ہے. اس کا جو بائنڈنگ افیکٹ ہو سکتا ہے ایگزیکٹو پہ ہو سکتا ہے یا کسی اور پہ ہو سکتا ہے. مگر یہاں پہ ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی. ایک حکم آنے کے بعد پارلیمان ایک ریزولوشن پاس کر دیتی ہے، بھلے اس کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ نہ ہو.
مگر ایک رائے تو ہے، پارلیمان سپریم مانتی ہے، پارلیمان کی ساورنٹی مانتی ہے. جب یہ چیز ساورن ہے یا سپریم ہے، چلے چھوڑے سپریم بھی کیا ہے، کچھ نہیں ہے. تو ایک پارلیمان کی جو ہے نا وہ ایک رائے آ گئی کہ جی یہ آپ نے نہیں کرنا، اور پارلیمان اس کو جو ہے نا وہ متفقہ طور پہ ایک چیز کو رائٹلی یا رانگلی ریجیکٹ کر لیتی ہے. حکومت پارلیمان کو جواب دے یا سپریم کورٹ کو جواب دے. تو جس کو وہ جواب دے ہے اس کے پاس اس نے اس معاملے کو بل کی صورت میں بھجوا دیا، بل کی صورت میں بھجوا دیا. دونوں ہاؤسز کی فائنانس کمیٹیز میں چلی گئی. میری بات سن لیجئے، اسٹیٹ بینک کا بھی میں اس کو وہ کر لیتا ہوں، تسلی سے سن لیجئے. اگر آپ نے بلوایا اور میں آیا ہوں تو پھر میری بات سن لیجئے. بالکل سر، بالکل. تو اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے، ہاں ورنہ پھر جس کو آپ کا دل نہیں کرتا نہ بلوایا کریے، مگر اس کے بعد اس کی بات سن لیجیے جس کو بلوانا ہے، ورنہ نہ آپ کو موقع دیا. ٹھیک ہے جی، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ جو بل آتا ہے، کیونکہ پارلیمان کی ایک رائے آئی ہے، حکومت نے وہ لے کر دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کمیٹیاں اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. اب یہاں پہ جو پارلیمان کی رائے سپریم ہوگی یا سپریم کورٹ کی رائے سپریم ہوگی. اور یہ ایک اور عرض کر دوں، آپ نے اسٹیٹ بینک کا پوچھا ہے، اسٹیٹ بینک شاید اب جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کیا کرنا چاہتا ہے، عدالت کیا کرنا چاہتی ہے. مگر عدالت پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے. اور جس طرح سے بینچز بن رہے ہیں، میں اس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، اس کی تکریم کا میرا خیال ہے کہ مجھے دوسروں سے زیادہ جو ہے نا وہ احساس ہوگا. اور جس طرح سے تکریم جو ہے وہ خراب ہوئی ہے یا خراب کی جا رہی ہے اور اندر سے خراب کی جا رہی ہے، وہ سب سے زیادہ اس تکلیف کا شکار بھی شاید میں خود ہوں گا. اچھا، تو آپ نے تکریم کی بات کی، تو اس کا پارلیمان کی قراردادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جو تکریم آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ حرف آیا ہے، پارلیمان جو ہے وہ پارلیمان کسی کی ماتحت نہیں ہے. پارلیمان جواب دہ ہے تو عوام کو جواب دہ ہے. اللہ کی حاکمیت ہے، اور اللہ کی حاکمیت جو ہے وہ ان کے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے، چوزن ریپرزنٹیٹیو جنہوں نے چھوڑ دیا وہ آؤٹ ہیں، جو موجود ہیں انہوں نے جو ہے نا اپنی ایک رائے دے دی ہے. اچھا، ایک مختصر پوائنٹ اور بتا دیں. غلط سمجھے آپ نے کہا کہ اب تو جو اسٹیٹ بینک ہے وہ خود مختار ہے، حکومت کے انڈر بھی نہیں ہے. تو سر اگر وہ جاری کر دیتا ہے فنڈ تو پھر تو اعتراض نہیں ہوگا حکومت کو؟ اگر وہ پارلیمان کی منشا کے خلاف جاری کر دیتا ہے، پارلیمان جانے گی اور اسٹیٹ بینک جانے، پھر حکومت کا کیا کام ہے؟ پھر پارلیمان ان کے یعنی ایک اور قرارداد آ جائے گی. پارلیمان کی ایک رائے آ چکی ہے، قراردادیں پہلے آ چکی ہیں، اور اس قرارداد کی خلاف ورزی میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا شاید. اوکے، بڑا دو ٹوک طریقے سے بڑے واضح طور پہ بتا دیا ہے مرتضیٰ صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے. درانی صاحب ذرا بتائیے گا، اصل جو سپریم رائے ہے وہ پارلیمان کی ہے، اور یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آپ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کی بات، حکم کی تعمیل اپنی جگہ، لیکن جو پارلیمنٹ ہے اس کی رائے سپریم ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے، اپنا سینس دے دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جو کہ واضح ہے کہ الیکشن کے لیے فنڈز کا اجرا نہیں ہو سکتا. صدف، میں نے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا پچھلے سیگمنٹ بھی ذکر کیا، ابھی دوبارہ ذکر کروں گا. یہ ریاست ماتحت ہے آئین کے، تمام ادارے بس شمول پارلیمان آئین کی ماتحت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹیرین رجیم آ جائے اور وہ آئین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان اس آئین کا جس کے وہ ماتحت ہے اور پارلیمان ماتحت ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انسٹرکشن دے رہا ہے. وہ فرد واحد یا ادارہ اپنی ذات کے مقاصد کے لیے نہیں کر رہا. یہ سب ماتحت ہیں کیونکہ یہ نمائندے ہیں، اور نمائندے کس کے؟ عوام کے. اور یہ ایک مقدس امانت ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں مقدس امانت ہے کہ اس کے اوپر دو پیرائے ہیں. ایک پیرایا جو کہ ابھی بیرسٹر صاحب نے فرما دیا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. ایک پیرایا وہ ہے جو اس دنیا کے بعد ہے. یہ ایک آئیڈیالوگ سٹیٹ ہے. اس کو کھلواڑ بنایا ہوا آپ لوگوں نے. ہم نے مل کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے ہم کہیں پہ بھی یہ نہیں لے کے آتے. یہ دینی جماعتیں ہمیں اس کے اوپر آ کے، آج بڑا زبردست بحث مباحثہ تھا جی. ہمارے چیف صاحب نے آ کے آبجیکٹو ریزولوشن بتایا پارلیمان کو، اور ان کو بتایا کہ جی سینٹر آف گریوٹی عوام ہے. اور پارلیمان کو بتا رہا کون ہے؟ سپریم کورٹ کے جی سینٹر آف گریوٹی عوام ہے، الیکشن میں چلے جائیں. وزیر اعظم صاحب کیا بتا رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ جی میرا جو فنڈ ہے جو اس وقت دیا گیا ہے، جو کہ کیوں ٹرانزیشن میں تھے فاٹا اور پیسے دیے گئے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بتا دیں. 1 سال بعد وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں پتا چلا. سو
یہ جو صاحب ہیں یہ ہمارے ایک جو مقدم ادارہ ہے ہمارا قابل احترام ہے، چیف صاحب نے ان کو بتایا کہ پارلیمان کیا ہوتا ہے، آئین کیا ہوتا ہے، قرارداد مقاصد کیا ہے. انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی کیسی ہوئی. یعنی کہ چیف کو بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ سر ضروری نہیں ہے سیکوینس یہ ہو، درانی صاحب ضروری نہیں سیکوینس یہ ہو. ان کیمرا سیشن تھا تو جو چیدہ ڈیٹیلز آ گئی وہ رپورٹ ہو گئی میڈیا پہ. نہیں اس کو سیک کرنے جو انفارمیشن دے رہا تھا باہر، انفارمیشن جو لے مین کو جو ہو رہی ہے اس کو جو دے رہا ہے اس کو سیک کر دینا چاہیے. یہ ان کیمرا سیشن تھا. میں احترام کرتا ہوں. اچھا سر اب ذرا ٹھیک ہے سر ذرا آگے بڑھتے نا، ذرا ہمیں یہ نہیں میں احترام کرتا ہوں. برسٹر صاحب کو نے کہا کہ جی میں انفارمیشن نہیں دے سکتا. میں وہ بتا رہا ہوں جو انفارمیشن دے رہا ہے اس کو سیک کریں. اچھا دوسری بات، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے جو حکومت پاکستان کا ہے. اس کی انسٹرکشن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے ٹو امپلیمنٹ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ڈسچارج کرنے کے لیے. اس حکومت میں اس وفاق میں کسی کی جرت نہیں اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال کا حکم نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور ججز کا حکم نہیں ہے، آئین پاکستان کا حکم ہے. کوئی لچک نہیں ہے اس میں، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے اس میں. اور قرارداد آ جاتی ہے ایک اور جسے کور حاصل ہے، آئینی کور حاصل ہے ان قراردادوں کو. ظاہر آپ کسی پروسیڈنگ کو چیلنج نہیں کر سکتے نا. نہیں غلط بات نہیں. دیکھیں جی یہ ان کا رائٹ ہے اسمبلی کا قراردادیں پاس کرنا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. 42 بندوں نے کیا ہوا ہے. ابھی اس وقت اگر صدر پاکستان مجھے سن رہے ہیں، پہلے تو ان سے جو ہے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لینا جی کہ آپ 42 لوگوں کا قرارداد پاس کر رہے ہیں. آپ کا تو کورم پورا نہیں ہو رہا. اپوزیشن کو ملا کے بھی آپ کا کورم نہیں پورا ہوتا. آپ تو پہلے ان سے اعتماد کا ووٹ لینا کہ یہ ایوان جو ہے اس وقت نمائندگی کر رہا ہے پاکستان کی. نہیں کر رہا. آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے؟ میں ارشاد بھٹی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح بتایا کہ آئین جو آپ کا سینٹر آف گریوٹی کے ساتھ جو کر رہا ہے جو کہ عوام ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی سلام ہے جتنی خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا. اس طرح نہیں ہوتا. بھٹی صاحب سب سے مقدم چیز آئین ہے، اور آئین کے ساتھ ایک دفعہ آپ کھلواڑ کریں گے پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. چلیں بھٹی صاحب ذرا بتا دیں جو اس وقت گفتگو ہوئی ہے اور جو کوٹ ہوا ہے، ہمیں کنفرم ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ آرمی چیف نے کہا جی نئے پرانے پاکستان کی بحث چھوڑ دیں، سب کا پاکستان ہے. تو یہ انکلوسیو ہے، ایک میسج ہے سب کے لیے. مگر یہ ہوگا کیسے؟ لگ تو نہیں رہا جو ہمارے یہاں معزز گیسٹ ہیں یا اور بھی پروگرام سے ہم دیکھتے ہیں اتحادی حکومت اور اپوزیشن میں کوئی بات چیت کی ہمیں راہ نہیں نظر آ رہی. کیا کہیے گا؟ دیکھیے صدف، آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کہا کہ میں فوج کے، پہلے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، میں فوج کے مختلف شعبوں میں گیا، وہاں کہا گیا فوج سپریم ہے. میں نے کہا فوج نہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آرمی چیف ہمارے کہہ رہے ہیں. یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ ان کیمرا قومی سلامتی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا چاہیے ان سیاستدانوں کو، اس پارلیمنٹ کو اور ان ساروں کو کہ سابقہ آرمی چیف یہ کہہ گئے کہ ہم نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں، موجودہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اب یہ پارلیمنٹ جو 75 سال ہو گئے، چھوڑ دیجئے کہ پارلیمنٹ سپریم ہو کر بھی کیوں سپریم نہیں لگ رہی، چھوڑ دیجئے اس بحث کو. لیکن پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز اگر آئین کو تو نہیں، چلو لگ رہا ہے کہ نہیں جواب دے وہ، لیکن مجھے تو جواب دے ہیں نا ایز اے پاکستانی. میں نے تو ان کو ووٹ دیے ہوئے ہیں نا، میرا امیدوار ہارا ہے یا جیتا ہے، میں تو ایز اے پاکستانی مجھے تو جواب دے ہیں نا. مجھے بتائیں یہ پارلیمنٹ کو کیوں نہیں سپریم کر رہے؟ یہ عزت مانگے سے نہیں ملتی، بیانوں سے، تقریروں سے نہیں کہا جاتا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کی عزت کریں. سپریم نہیں کر رہا، اس کی عزت کریں کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا. بھائی ہم سب کیوں آج نہیں کہہ رہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی اس پہ کسی نے سوچا ہے؟ اچھا پھر دوسری بات ہے، جب یہ پارلیمنٹ 5 یا 10% کی نمائندہ بن کر رہے گی تو یہ سپریم نہیں ہوگی. جب یہ 5-10% کو انڈے بچے دے گی تو یہ سپریم نہیں ہوگی. اور جب راجہ ریاض والی اپوزیشن لیڈر والی پارلیمنٹ ہوگی تو یہ سپریم نہیں ہوگی. یہ کل جس کو جعلی اور جھرلو زدہ کہتے تھے اسی سے کھویا ملائی کشید کر رہے ہیں تو یہ سپریم نہیں کہلائے گی. اچھا نیب ختم، پارلیمنٹ مل کر نیب ختم کر دے گی اپنے کرپشن کیسز کے لیے تو یہ سپریم نہیں ہوگی.
अच्छा, इलेक्शन से, आइन से भागकर, आइन के आगे खड़े होकर और इलेक्शन से भागकर ये पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हो सकती, और सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में खड़ी होकर जो उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं करारदादों की, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हो सकती। और फिर आखिरी बात सिर्फ 30 सेकंड, कैसे आगे बढ़े? मैं आखिरी बात 30 सेकंड। दूसरा, उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान छोड़ें, पुराना पाकिस्तान छोड़ें, हमारे पाकिस्तान की बात करें। अब बताएं कि ये कौन रुकावट है इन सारों की कि हमारे पाकिस्तान की बात ना करें, ये जो सारे मेरे सियासतदान हैं। और क्या चाहिए यार, क्या आज हम, सदफ सिर्फ 30 सेकंड चाहिए, क्या आज हम ये 24 करोड़ कह सकते हैं, 22 या 24 करोड़ की ये हमारा पाकिस्तान है? क्या कोई दिल पर हाथ रख कर कह सकता है कि ये जिस पाकिस्तान का ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था वो पाकिस्तान है? क्या कोई दिल पर हाथ रख के कह सकता है कि जिस जो पाकिस्तान कायदे आजम का था वो पाकिस्तान है? सिर्फ 2-3 जुमले। अच्छा, नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। ये ना कायदे आजम का पाकिस्तान है, ना हमारा पाकिस्तान है, ना ये वो इलामा इकबाल का पाकिस्तान है कि जिसमें शायद इलामा इकबाल के ख्वाब में ये भी आया हो कि उन्होंने बताया ना हो कि मेरे पाकिस्तान के, जिस पाकिस्तान का मैंने ख्वाब देखा है, उसके हुक्मरान कशकोल ले लेकर नगर नगर घूम रहे होंगे और खुद ही को बुलंद कर रहे होंगे, और मेरे यानी इकबाल के शहीन खुद ही को बुलंद करके आटे वाली लाइनों में लगे होंगे। ये आसिफ अली जरदारी साहब का पाकिस्तान है, ये बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान है, ये हाउस ऑफ शरीफ का पाकिस्तान है, ये मौलाना साहब का पाकिस्तान है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है, ये ताकतवरों का पाकिस्तान है, ये पैसे वालों का पाकिस्तान है। ये मेरा पाकिस्तान नहीं है। और मुझे इस लॉलीपॉप में ना रखें कि आप पार्लियामेंट को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करें और कहें कि तुम सलूट मारो। मैं नहीं मारूंगा। और उस पाकिस्तान में जिसमें मुझे कोई एक आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, कोई एक हकूक नहीं देते, उस पाकिस्तान को कहते हैं मानो कि ये हमारा पाकिस्तान है। सियासतदानों, खुदा का खौफ करो। कहां ले आए हो? आइन का खिलवाड़ कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का खिलवाड़ कर रहे हो, इस वजह से कि इमरान खान जीत जाएगा। ठीक है, और हार जाओगे तो क्या हो जाएगा? आइन जीतेगा, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, ये मेरा मुल्क जीतेगा। चले, माइक ड्रॉप स्पीच आपने की। भट्टी साहब, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी कि ये बताएं जी, ये किसका पाकिस्तान है? जब ये कहा जा रहा है नए पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़ें, तो फिर कौन है जो ये राहें हमवार नहीं कर रहा? क्यों आगे नहीं बढ़ के एक दूसरे से बात कर रहे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं तमाम गैस से कहूंगी वक्त मुख्तसर है हमारे पास, तो जरा इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करें। कामरान मुर्तजा साहब, सिर्फ बताइएगा, पिछले दिनों ज्वाइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी ने मैसेज दिया कि वजीर आजम को अपोजिशन से बात करनी चाहिए, फिर 3 रुकनी कमेटी भी बना दी पीपल्स पार्टी ने। JUI क्या सोचती है? बतौर इत्तेहादी बात करनी चाहिए, बातचीत से मामला सही करने चाहिए? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ इस सवाल के जवाब में। सवाल मेरा ये है कि कोई आपको चोर कहे, डाकू कहे, आपके नाम रखे, आपको गालियां दे, और फिर जब उसको वक्त पड़े तो फिर कहे कि जी हम बात कर लेते हैं और मखसूस टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। बतौर इंसान आप क्या उससे जो है आपका दिल चाहेगा कि आप उससे बात करें? अगर आपका दिल चाहेगा तो फिर आप इस दुनिया की इंसान नहीं है। आप यकीनन फिर जो है ना वो सही, ये ऑफर तो जरदारी साहब ने दी ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, उधर से भी जो है ना वो अब वहां से भी जो है ना वो दरखास्तें आ रही हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये हुकूमत का दिल तो बड़ा होता है। जरदारी साहब का बड़ा दिल होगा ना मेरी बात सुन लीजिए ना, जरदारी साहब का दिल बड़ा होगा। जरदारी साहब में वैसे भी पहले तो उनको कहा कि मेरे पे कत्ल का इल्जाम लगाया, अब वो खामोश हो गए जरदारी साहब के बारे में। अमेरिका से शुरू होके पता नहीं किस तक, अल्टीमेटली जो ना हुआ हम तक इल्जामात आ गए हैं। तो ये जरदारी साहब का दिल बड़ा होगा। मगर वैसे एक इंसानी जो ना वो फितरत की बात कर रहा हूँ। नेचर क्या कहती है? नेचर ये कहती है कि जो ना आप उनको उसी तरह से खुले हाथों से वो करेंगे। तो जरदारी साहब ने यकीनन पहल की है इस बात पे। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता, मगर लोग अपने रवैयों को बेहतर बनाएं। ये चोर डाकू ये इस तरह की गिरदानें छोड़ दें। आप पार्लियामान के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करते हो जब आप पार्लियामानी पॉलिटिक्स करते हो। हम भी करते हैं। भले हमारी शक्ल आपको पसंद नहीं होगी, किसी और को पसंद नहीं होगी, हमको कोई जो है ना वो किसी दूसरे का पाकिस्तान समझते होंगे, मगर जो है ना इसके बावजूद जब आप कोई रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर दिन बात करने के लिए जो है ना आपको उनके नाम नहीं रखने होते, आपको उनको गालियां नहीं देनी होती। चले दुरानी साहब, आपको मैसेज मिल गया कि भाई बातचीत की शराइत क्या है, क्विकली बता दें।
دیکھیں جی، ہم کبھی بھی بات چیت سے نہیں ہٹے ہیں. بات اس لیے کہا گیا ہے کہ 1993 میں پہلا مقدمہ ہوا ایون فیلڈ کے اوپر بھی، اور رحمان ملک مرحوم نے کیا ہوا تھا، ہم نے نہیں کیا ہوا تھا. اگر آپ نے عوام کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ چھوڑ دیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. عوام کے پیسے چوری کی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. عوام کا پیسہ چوری کر کے ہی انہوں نے جو انہوں نے ابھی ختم کیا نائب لا، وہ عوام کا پیسہ چوری کیا ہوا انہوں نے. میرا یا آپ کا نہیں ہے، سب پورے پاکستان کے پیسے. ٹھیک ہے، اور بات کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، اور جب الیکشن ہوگا ہم بات کریں گے الیکشن کے اوپر. ٹھیک ہے بٹی صاحب، کیسے سم اپ کریں گے؟ جلدی سے بتا دیجیے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بات چیت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ان ساروں کو سوچنا چاہیے کہ آج پارلیمنٹ میں آرمی چیف نے آ کے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. مطلب اب معاملات حل کرو یار، پارلیمنٹ میں یہ سپریم ہے. دوسرا، نیا نہیں پرانا نہیں، ہمارے پاکستان کی بات کرو. تو اب اس کے بعد جب بال ان کے کورٹس میں ہے تو خدا کے لیے یہ آئین کی سنیں، سپریم کورٹ کی سنیں، چھوڑ دیں ہاریں گے یا جیتیں گے، الیکشن کی طرف جائیں، الیکشن کروائیں، فریش مینڈیٹ لائیں. ملک ڈیفالٹ کرے نہ کرے، غریب ڈیفالٹ کر گیا ہے، سفید پوش ڈیفالٹ کر گیا ہے، اور تنخواہ دار ڈیفالٹ کر گیا ہے، اور ہم سارے ڈیفالٹ کر گئے ہیں. بربادی پھر گئی ہے، سوا ستیہ ناس کا ہو گیا اس ملک کا. خدا کے لیے یہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور اس کو بحرانوں سے ٹھیک ہے. تھینک یو بٹی صاحب، کامران مرتضی صاحب اور افتخار درانی صاحب، تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کو شکریہ. آپ سے اجازت. اللہ حافظ.